نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ حج سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ حج جو ہے یہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی، یعنی کئی صورتیں ایسی ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، کئی ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، تو یہ ایک واحد صورت ایسی ہے کہ جو ہجرت کے دوران نازل ہوئی۔ خیر اس میں جو ہے پہلی جو 34 آیات ہیں وہ مکی ہیں اور باقی جو آیات ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ مکے وہ چھوڑ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تو مکے کی یاد تازہ تھی، اس لیے اس کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، مکے کا ذکر ہے، اور کفار کے خلاف جو نفرت اور انتقام کے جذبات ان کے دل میں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے گھر سے باہر نکالا تھا، تو اس لیے یہ دل میں ایک جذبہ تو تھا کہ ہم اب جہاد کریں، ان سے لڑائی کریں۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ ایک فیصلہ کن مار کے لڑ سکیں۔ تو جب مکی زندگی کے دوران جو ہے وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کب ہمیں اجازت دیں گے تو ہم لڑائی کر سکیں، یعنی سیلف ڈیفenس میں بھی جو ہے لڑائی کرنا منع تھی، یعنی اگر آپ کو کوئی مارتا ہے، آ کے تنگ کرتا ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ انسٹرکشنز تھی آپ وسلم کی طرف سے۔ اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کفوا ایدیکم، انہیں حکم تھا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو بدا رکھو۔ تو اب کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے مدینے کی طرف ایک تمکن مل گیا تھا، تو اس لیے یہاں پہ اجازت دے دی گئی۔ پہلا یہ مقام ہے جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جو ہیں ان کو جہاد کی اجازت دی گئی کہ آپ لڑائی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن بعد میں سورہ بقرہ نازل ہوگی، سورہ حج کے بعد ہی سورہ محمد نازل ہوئی، پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں حج کا حکم، جو جہاد کا باقاعدہ حکم آ گیا کہ اب تم نے لڑنا ہے، تو یہاں پہ اس کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اس میں پہلی مہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی، وہ ریڈ سی کے پاس ایک ایمبوش کرنا تھا کسی ایک تجارتی قافلے پہ۔ اس طریقے سے آپ نے نا ان سٹرگل کا آغاز کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے مارکے ہوئے تھے بدر سے پہلے، کتنی مہمات بھیجی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد ہے کسی کو؟ 8 مہمات بھیجی تھی، ٹھیک ہے، بڑی مشہور ہیں یہ۔ اور ان 8 مہمات کا مقصد کیا تھا کہ جو تجارتی قافلے ہیں، جو قریش کے یعنی قریش مکہ کے جو آ رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے چھاپہ مار کارروائی کی جائے، تاکہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو 8 مارکے ہوئے، اس کے اندر 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، 4 غزوات ہیں، اور 4 میں آپ نہیں گئے تھے لیکن صحابہ کرام گئے تھے۔ تو اس میں جو ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بھی بات ہے کہ ایک اس طرح کا مارکہ جو ہے ہو چکا تھا۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جب بھی حق بات کو پیش کیا جائے گا تو تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے، مومن، کافر اور منافق۔ تو ادھر بھی ان تینوں قسم کے کرداروں کا ذکر ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی جو ہے ہلا دینے والی شے ہے، بہت عظیم شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آپ گیس کریں گے کہاں پہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ جس دن تم دیکھ لو گے اس قیامت کے دن کو، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں، حالانکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات کہاں پہ آپ نے سنی تھی؟ سورۃ کہف کے دوران آپ نے سنی تھی، لیکن وہ کہاں پہ سنی تھی؟ ٹھیک ہے، کیا سورہ کہف کے اندر ہے یا کسی حدیث میں ذکر؟ یہ آپ کو یاد ہے کہ وہ حدیث، وہ بڑی مشہور حدیث جو میں نے پڑھی تھی کہ روز محشر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکال لو، تو وہ پوچھیں گے کتنا نکال لو؟ تو 1000 میں سے 999۔ جب یہ بات لوگ سنیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ یعنی ریفر کیا جا رہا ہے یہاں پہ اسی مقام کو کہ روز محشر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بتایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 فیل ہو گئے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انسانیت کے اوپر کیا بیتے گی۔ تو یہ کیفیت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب اللہ کا بڑا سخت ہوگا، ورنہ لوگ مدہوشی کی کیفیت بھی نہیں ہوں گے، بس عذاب کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی۔
اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ ہر سر کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ تو یہی ہے جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قضا لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا، یعنی شیطان کا تو کام یہی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک میں ہو؟ تو اس کی ایک دلیل اللہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اوپر بھی دی ہے، یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے پر بھی دی ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ کنٹمپریری ورلڈ کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد جب اس کی حقیقت سامنے آ گئی تو لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور لاکھوں لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اس دلیل کو دیکھ کر۔ اتنی واضح دلیل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں بچے کی تخلیق کی پوری سٹیجز بیان کی۔ یہ بہت اعتبارات سے جو ہے ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ دیکھیں سچا خدا کون ہوگا؟ سچا خدا ہمارا وہی ہے نا جس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا۔ دیکھیں جس خدا کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا، وہ ہمارا سچا خدا تو نہیں ہو سکتا۔ اب بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، تورات اٹھا کے دیکھ لیں، یا جتنے بھی ریلیجس ٹیکسٹ ہیں دنیا کے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اندر جو ہے یہ تفصیلات اگر بیان ہوتی کہ انہوں نے ان خداؤں نے جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں ہمیں کیسے تخلیق کیا، تو پھر ہم مانتے نا۔ تو سچا خدا ہمارا جو ہے وہ اللہ ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتا بھی رہا ہے کہ کیسے تخلیق کیا، اور ہو بہو جیسے کہ انہوں نے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیق کیا ہے، ہو بہو ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں آج ان آلات کے ذریعے سے جو کہ سائنس نے ہمیں دے دیے ہیں۔ آج ہم رحم مادر کے اندر جو ہے بچے کی تخلیق کی تمام سٹیجز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہو بہو بالکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سچے خدا ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی سچی کتاب ہے، اور باقی تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ تو اس میں یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ حج کے دوران، اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا انسان جو تھا یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس کے بعد جو بعد کے انسان تھے ان کو کیسے پیدا کیا اس میں اللہ بتا رہے ہیں ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة، یعنی پہلے جو ہے وہ ایک معلق شے تھی، پھر وہ مدغہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اس نے اختیار کی، اس کے بعد ہڈیاں بن گئی، اور پھر وہ ہڈیاں جو ہیں ان کے ارد گرد جو ہے گوشت جو ہے وہ چڑھنا شروع ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے تفصیلات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہی انسان کو ہم تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور پھر بے نقشہ تھا اس وقت، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم ماضی میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، دنیا میں تم اپنی زندگی گزارو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر یعنی بالکل بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض جوانی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض پھر جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا کے پھر فوت ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اپنے بچپن کی طرف گویا کہ لوٹ جاتا ہے، ایک بوڑھے کی جو ہے عادات تقریباً بچے جیسی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک پھر ہم اس بار جو ہے ایک اور بات بھی ہے، تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا سارا معاملہ ہے کہ بچپن سے وہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کے بعد پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے دنیا میں آپ پلانٹس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہے اوپر سے بارش برستی ہے اور ایک کومپل نکلتی ہے، وہ گویا کہ وہ پیدائش ہوگی اس کے بعد وہ بڑی ہوتی ہے، وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے، تو جہاں پہ جب اپنے جوبن پر ہوتی ہے اسے آپ جوانی کہہ سکتے ہیں اس کی، اور تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر بھورا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک پورا سائیکل لائف اینڈ ڈیتھ کا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر روز انفولڈ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سی نشانی ہیں۔ اب یہ جو آیات تھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پروفیسر کیتھ مور جو کہ کینیڈین ایسوسیشن آف اناٹومسٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور بہت بڑے ایمبریولوجسٹ تھے، بہت سی کتابیں بھی لکھی، اور ان کی کتابیں جو ہیں ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں دنیا میں، یعنی ہیومن جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سٹیجز ہیں۔ تو ان کو شافات کے زمانے میں بلایا گیا سعودی عرب کہ آپ ذرا قرآن مجید کی ان آیات کا جو ہے ان آیات پر غور کریں۔ ان کو پہلے کچھ عربی سکھائی گئی، پھر جب انہوں نے ان آیات پہ غور کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پروکلیم کیا تھا کہ for the last 3 years I have worked with the embryology committee of
King Abdulaziz University in Jeddah, Saudi Arabia, helping them to interpret the many statements in the Quran and Sunnah referring to human reproduction and parental development. At first, I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century AD. وہ کہتے ہیں میں پہلے حیران رہ گیا کہ یہ کیسے یہ انفارمیشن اس وقت جو ہے کوٹ کی جا سکتی ہے جب سائنس اس طرح اتنی ترقی نہیں کی تھی. So before the science of embryology was established, although I was aware of the glorious history of Muslim scientists in the 10th century, کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بڑی زبردست مسلمانوں کی ہسٹری ہے, لیکن بہرحال یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب بات تھی کہ اتنی ایکوریٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اٹ ہیز بین اے گریٹ پلیئر فار می. ایک کائرو کانفرنس کے دوران انہوں نے پھر اس کو پروکلیم کیا کہ اٹ ہیز بین اے گریٹ پلیئر فار می ٹو ہیلپ کلیریفائی اسٹیٹمنٹس ان دی قرآن اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ. اٹ از کلیئر ٹو می دیٹ دیز اسٹیٹمنٹس مسٹ ہیو کم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام گاڈ اور اللہ, بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. سبحان اللہ. تو ایک غیر مسلم جو تھا اس نے یہ پروکلیم کر دیا کہ قرآن مجید کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے. تو اب اور کیا چاہیے, نہیں اب اور کیا حقیقت ہے جو کہ اب لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بالکل اسٹیبلش ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد اللہ جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ دین جو ہے دین حق ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور حق پیش کیے جانے پر کافر منافق مومن کرداروں کا طرز عمل واضح کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے اب, یعنی یہ تمام حقائق جب آ چکے ہیں آپ کے سامنے تو یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اللہ ہی حق ہیں, اللہ ہی سچے خدا ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور سچا خدا نہیں ہے. اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ قیامت قطعاً آنے والی ہے, اس پہ بھی اب کوئی شک نہیں رہا. کیوں اس پہ کیوں شک نہیں رہا کہ آپ قیامت قائم ہونے والی ہے؟ یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس نے پہلی بار تخلیق کیا وہ دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت قائم ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا. تو یعنی یہ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, خاص طور پہ یہ جو رحم بادر میں بچے کی تخلیق کا معاملہ ہے, یہ بات دو چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے. ایک ہے کہ اللہ ہی سچے خدا ہیں اور ان کے سوا کوئی اور سچا خدا نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت یقیناً قائم ہونے والی ہے اور تم دوبارہ مر کے اٹھائے جانے والے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب بتاتے ہیں کہ حق تو جب اسٹیبلش ہو گیا, اب دین حق تو پیش کر دیا گیا تھا اس وقت تک, تو اب اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جو بات کو سمجھ کے بھی نہیں مانتے, یعنی انکار کرتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر کسی روشن کتاب کے. کچھ ان کے پاس نہیں ہے, نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی کتاب ہے آسمانی کوئی ان کے پاس, بس خام خواہ میں جھگڑتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی جو پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے, یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ سے روگردانی کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکے, اس سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے خود آگے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا, اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا. کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم جیسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, بڑی خوبصورت ڈپکشن ہے. یعنی جو ہے ہمارا معاملہ جو آج کل خاص طور پہ اس دور میں رہ رہے ہیں مسلمان, ان کا معاملہ اس سے بہتر نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ, اچھا لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, جو کناروں پر رہ کر بندگی کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ مومنین ہیں, وہ تو کہتے ہیں جب جو ہو سو ہو. ٹھیک ہے. سمندر میں چھلانگ لگانی ہے تو بس لگانی ہے. ٹھیک ہے. گھوڑے ڈال دو بس. تو وہ تو ہوتے ہیں کہ جو ہو سو ہو, بس اب جو اللہ نے کہہ دیا ہم مانیں گے. لیکن ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کنارے پر رہ کر, دیکھتے رہ, پہلو بچا کر. ٹھیک ہے. جو چیز پسند آ گئی لے لیا, جو چیز پسند نہیں آئی ذرا پیچھے کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کناروں پر رہ کر بندگی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کا معاملہ ہو جائے, مسلمانوں کی جو اسٹرگل چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچ جائے, کو فتح ہو جائے, تو کہتے ہیں جی ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں. اور اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو جو ہے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ, یعنی ان لوگوں کا دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے, کہ یہ ایک سٹیبل سٹیٹ نہیں ہے ان کی. کبھی حالات بہتر ہو گئے تو ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے, حالات تھوڑے خراب ہو گئے تو جناب کمپلین کرنا شروع کر دی. تو یہ بات نہیں ہے. مرد مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں جو بھی اس کو مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بیچ میں ہے نا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کیونکہ جو دنیا کو مطلوب بنا لے گا اس دنیا میں تو اچیو کر لے گا نا, آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنا. جو آخرت کو مطلوب بنائے گا اس کو آخرت میں اچیو کر لے گا.
یہ جو بیچ میں رہ گیا ہے اس کا تو نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اس لیے صحیح طریقے سے مسلمان ہو، یا تو صحیح طریقے سے مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے تمہارا خسارہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کچھ نیک اعمال بھی اگر ہوں گے منافقین کے، اللہ وہ بھی ضائع کر دیں گے، ان کو بھی زیرو کر دیں گے۔ تو اس لیے بندہ نے اچھا والا نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، وہ سب بھی زیرو کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے تو صحیح طریقے سے اسلام میں آنا تو آؤ، اللہ کہتے ہیں یہ آدھا تھی طرح آدھا بٹیر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ذالک هو الخسران المبین، اور یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے نا، جب دنیا اور آخرت میں انسان کو خسارہ ہو گیا تو اس سے بڑا خسارہ اور پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہ تو کفار کا معاملہ، یہی دور دراز کی گمراہی میں ایسے پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے ہی ان کے ساتھی ہیں اور والی ہیں۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہر والی جنتوں میں لے کے جائے گا، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی جنہوں نے ایمان کے بعد کوئی جو ہے ویٹ نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا آیا انہوں نے پورا کیا، تو ایسے لوگ تو پھر جو ہے جنتوں میں جائیں گے، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہانوں میں نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ، جو کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رسول کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اسی طریقے سے ان کے رحم و کرم پر کہ وہ جو مرضی ان کے ساتھ کرنا چاہیں کر لیں، تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد تو کر کے رہے گا۔ اونچائی پر ایک رسا باندھ کر، ٹھیک ہے، اپنے گلے میں ڈال کے اور پھندا بنا کے اس پر لٹک جائے، یعنی اگر خودکشی کرنی ہے اسے کر لے بے شک، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کر کے رکھیں گے۔ تو ہم نے اسی طرح سے اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت نصیب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم آیت سجدہ بیان کرتے ہیں ان تمام گروہوں کے لیے کہ دیکھو تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مان، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، جو بھی لوگ ہیں ایمان والے ہو جائیں، چاہے وہ یہودی تھے پہلے، نصرانی تھے، صابی تھے، یہ صابی بھی ایک گروہ رہا ہے پہلے، یہ لوگ جو ہیں مطلب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مجوسی، یہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے، ایران کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ تو ان سب گروہوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے وقتوں میں تو ظاہری بات ہے یہ صحیح دین پر تھے نا، بعد میں پھر یہ خراب ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں یہ سب لوگ جو ہیں اور جو لوگ بھی مشرک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دینی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے جو ہے وہ تمام لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، یہ انسان ہی ہے، ایسا معاملہ ہے انسان کا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے ہر شے، ہر مخلوق سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کو سجدہ نہیں کرتی۔ کیا کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یہ سارے کے سارے، کیا سورج، کیا چاند، ستارے، اور یہ پہاڑ اور یہ درخت، اور انسانوں میں سے بھی اکثر جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور وہ لوگ بھی وہ کثرت میں ہیں جو جن پہ اللہ کا عذاب جو ہے ثابت ہو چکا ہے۔ اور تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب جس کو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت سجدہ ہے، ویسے تو آیت سجدہ کیونکہ ہم تلاوت اس طرح نہیں کر رہے تو آپ کے لیے اس طریقے سے لازم نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اینڈ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کتنے سجدے ٹوٹل ہیں، تو آپ کر لیجئے گا اپنے طور پہ، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ تو خیر یہ بڑی زبردست آیت سجدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ صرف تم ہی ہو جو سجدہ نہیں کرتے، ورنہ ہر شے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر کھڑا ہوا ہے، یعنی دونوں جو ہے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی جو ہے بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ یعنی یہ ذرا امیجن کریں کہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ کتنا ہولناک یہ منظر ہے کہ انہیں پیاس لگے گی، ان کو پانی جو ملے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس سے وہ پئیں گے تو ان کا جسم کا اندر کا حصہ سارا وہ گل جائے گا، اور پھر جو ہے کبھی پانی ان کے اوپر پھینکا جائے گا، گرم پانی، کبھی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کتنی پینفل چیز ہے، اور یہ مسلسل جیسے آگے بڑھتا جائے گا۔
تو ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کہ جب بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو ہتھوڑے مار کر واپس جو ہے ان میں ڈال دیا جائے گا، یعنی بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پہ جو ہے فرشتے ماریں گے اور دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ ساری کیفیت ہے جو مسلسل چلتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جنت میں جانے کے اہل ہو جائیں۔ ایمان والوں نیک جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں جاری ہیں، اور جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے اور سچے موتی ان کو دیے جائیں گے، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ تو یہ نیک لوگ ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا۔ میں نے جو صحابی تھے ان کے والے سے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کا کیا تقدس ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کی عبادات اور شرک کی مانت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے اس کے ادب کیسے کرنا ہے، اس کی عبادات کیسے ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، یعنی یہ مشرکین مکہ کے اوپر ایک طرح سے چارج شیٹ جو ہے لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا جرم کیا جو کہ کسی اور نے نہیں کیا، یعنی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا، یعنی مسلمانوں کو جو ہے اللہ کے گھر کی بات کرنے سے روک رہے ہیں اور وہاں سے ان کو بے دخل کر رہے ہیں، اس لیے جرم بہت بڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس طرح اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یعنی یہ بڑے اہم ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ یہ کس نے بنایا تھا جی؟ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہی اسی گھر کو بنایا تھا جو اس وقت ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ بعد میں یہ ویران ہو گیا تھا، اور جب قوم نوح کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا تھا تو اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھیں، یعنی بنیادیں جو ہے اب کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کہاں پہ ہے۔ تو اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور دوبارہ سے اس کو کھڑا کریں، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مارک کیا تھا باقاعدہ کہ یہ اس کی باؤنڈریز ہے، اور انہی باؤنڈریز پہ پھر جو ہے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھڑا کیا۔ تو اب جو جس جگہ پہ یہ ہے، یہ بالکل عین وہی جگہ ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام نے اس کو تخلیق کیا تھا، اور یہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور لوگوں میں آپ حج کی منادی کر دیں، ایک تو گھر کو دوبارہ بنائیں اور حج کی منادی کر دیں تاکہ لوگ آپ کے پاس پیادہ بھی آئیں اور دبلے پتلے اونٹوں پہ سفر کر کے دور دراز سے بھی آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے فائدے حاصل کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی لے کے آئیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کے نام کو یاد کریں، اور جو چوپائے ہیں ان کو بھی یہاں پہ لے کر آئیں۔ ظاہر بات ہے وہاں پہ قربانی بھی ہوتی ہے، حج کے مناسک میں سے، بس تم بھی اس میں سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کو چاہے دور کریں، یعنی وہ جو احرام ہے اس کی پابندی ہٹ جاتی ہے جب اس کو پھر آپ نے احرام کھول دینا ہے، اور جو بھی غسل وغیرہ ہے وہ کرنا ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ آخری جو ہے طواف، جیسے وہ کہتے ہیں آخری جو طواف ہوتا ہے طواف زیارت، اس کو کر کے پھر ایک طرح سے مناسک حج کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ضمناً جو ہے یہاں پر مناسک حج کا بھی ایک طرح سے ایک خاکہ دیا گیا، کیونکہ تفسیر اس کی جو ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آئی تھی، یعنی سورہ بقرہ جو ہے اس کے بعد نازل ہوئی، اس میں مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے تمام مناسک بیان کر دیے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، یہ ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہت ہی بہتری ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر جو چھپائے جانور ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بتا دیا گیا نا کون کون سے جو حرام تھے، وہ سارے پہلے مکی دور کی صورتوں میں بھی آ چکے ہیں کہ وہی ہے خنزیر حرام ہے، اور جو ہے خون جو ہے حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر ذبح ہو وہ حرام ہے، اور مردار جو ہے وہ حرام ہے، یہ سب ذکر ہو چکا ہے۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ وَنَحْوَا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، تم سیدھے اللہ کی طرف، اللہ کے توحید پر آ جاؤ اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اب یہاں پہ وہ ایک مثال، بڑی خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے کہ مشرک کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو مشرک کا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک ایسا شخص ہے جو آسمان سے گرا، اور اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے، یعنی ایک بندہ آسمان سے گرا ہے تو ہوا میں ہے، اب اسے کبھی پرندے کو ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، یا وہ خود جو ہے کسی دور دراز جگہ پہ ہوا کی وجہ سے جو ہے گر کے مر جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے معاملہ مشرک کا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں نا
کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یہ جاتے ہیں مزاروں کے اوپر، تو پھر ایک مزار تھوڑی ہے، یہاں تو پھر کئی مزار ہیں، اور مزار پہ تو جو بزرگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، بزرگ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیا پتا بیچاروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، پیچھے تو اصل میں وہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ 2 نمبر لوگ ہیں مطلب اس وقت۔ ٹھیک ہے کوئی اچھے لوگ ہوں گے اللہ ماشاء اللہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگوں کا آپ کو اس کا حال پتہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ نیک بزرگ ہوں گے پہلے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ تو صرف 2 لوگوں کے جو ہے مال کے اوپر مزے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے وہ بندہ، اب جو بھی جو ہے وہ اس سے مطالبہ کریں، اسے پورا کرنا ہوتا ہے، اب کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ نے فرما دیا تھا، علامہ اقبال نے، کہ ایک سجدہ کر لو تو پھر دنیا میں تم بادشاہ بن جاؤ گے، تمہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ سجدہ اگر نہیں کیا تو پھر ہر در پہ جھکنا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر انسان اس طریقے سے پھر خوار ہوتا ہے۔ یہ سن لیا، آپ اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کا بھی جو بھی خیال رکھے گا تو اس میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے نہیں۔ اچھا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا خیال رکھے گا، ان کو رسپیکٹ دے گا، اس کو دل کا تقویٰ نصیب ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک نشانی اللہ نے بیان کی، اونٹ کی نشانی بیان کی، کس طریقے سے اتنا بڑا جانور ہے اور اس کو ذبح کرنا سب سے آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جناب آپ نہر کرتے ہیں، اگر آپ نے کبھی اونٹ کو ذبح ہوتا دیکھا ہو تو اس کو لٹا کے جو ہے ذبح گلے پہ چھری نہیں چلائی جاتی، بلکہ اس کے گردن کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ خنجر مارتے ہیں، اور وہ آرام سے خون گرتا ہے اور آرام سے پہلو کے بل بیٹھتا ہے، پہلے بیٹھتا ہے اور پہلو کے بل گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے پورا نقشہ بیان کیا کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو جو ہے جتنے بھی لوگ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں کے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز کے قائم کرنے والے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ سارا جو میں نے بتایا آپ کو قربانی کے جو اونٹ ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی مقرر کی ہیں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کا سارا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے، اتنا بڑا جانور ہے، تم ویسے تو شاید اس کو ذبح نہ کر پاؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ تمہیں سجھا دیا ہے۔ تو یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ اچھا، یہ شاعر اللہ کیا ہیں، ان کے بارے میں جو ہے مختلف پھر ایک بڑی بحث ہے علماء کے ہاں۔ ابن کثیر نے ابن عباس سے مروی ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں قربانی کے اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس طرح محمد بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، رمی جمرات، سر منڈانا، قربانی کے اونٹ، یہ سب شاعر اللہ میں سے، یعنی جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ تو اس سے مزید پھر جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک، نماز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ، احرام باندھنے کے لیے نہانا اور احرام کی 2 رکعتیں پڑھنا، بآواز بلند لبیک کہنا، قربانی کے اونٹوں کا اشعار کرنا، یعنی جو بھی ان کو قربانی کے اونٹوں جو ہیں ان کو ذبح کرنا، آب زمزم، مدینہ منورہ میں آبادی رکھنا، مسجد نبی کی زیارت کرنا، عام مسجدیں جتنی بھی ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اذان کے کلمات کہنا، مسجد اقصیٰ، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان جو ہے، منی ہے جس میں ہم قیام کرتے ہیں، قربانیاں وغیرہ، تمام شاعر اللہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ یاد آتا ہے۔ اور بعض نے پھر اس کے اندر بہت سے ایسے سمبولک جو اسپیکٹس ہیں، داڑھی جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، کیونکہ اسلام کے خاصہ ہے نا، جہاں بھی مسلمان کا ذکر ہوتا ہے تو داڑھی کا ذکر آتا ہے، یا پردہ جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، جو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ ہے یہ وہ پہلی آیات تھی جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی جو ہے اجازت دے دی گئی، کہ مسلمان جو تھے وہ بڑی اس وقت مشکل میں تھے، لیکن اب مسلمانوں کو ایک تمکن مل گیا ہے، مسلمانوں کو مدینے کے اندر جو ہے ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں سے اب وہ ایک سٹرگل کو لانچ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تو یہاں پہ وہ آیت آ گئی، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ یہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود جو ہے
جو دشمن ہے اہل ایمان کے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اجازت دے رہا ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو اجازت ہے کہ وہ اب جہاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے میں پوری طریقے سے قادر ہے۔ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یعنی جن کا صرف یہی قصور تھا نا، ان کو کیوں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا؟ کہ اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف اس جرم کی پاداش میں ان کو نکالا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو پھر ہم جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ اپنی جو ہے بدلہ اتاریں جو بھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں صرف ان کے اس قول پر کہ ہاں وہی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا۔ اب یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی، اس سے پہلے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی کئی حکمتیں ہم بیان کر چکے ہیں، یاد ہیں کسی کو؟ ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حکمت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم جہاد فی سبیل اللہ کو جاری نہ کرتے تو دنیا میں فساد پھیل جاتا، پوری دنیا فساد سے بھر جاتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو جہاد کرتے ہیں، باطل لوگوں کو ختم کرتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے زمین کی اصلاح کر دیتے ہیں، دوبارہ سے پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے پھر یہ کفار جو ہیں غالب آ جاتے ہیں، پھر دنیا میں فساد بچاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیچتے ہیں اور پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر فساد ختم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل دی تھی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی اس کا ریشنل دیا تھا کہ ویسے بھی اگر تم نہیں کرو گے تو وہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ وہ تو تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، تم نہ لڑائی کرو، تم چوڑیاں پہن لو، وہ تو چوڑیاں نہیں پہنیں گے نا جی، وہ تو لڑائی کرتے رہیں گے، تو اینڈ آف دا ڈے تمہیں پھر بھی لڑائی کرنی ہی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے رہتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ کثیرہ۔ تو یہ تمام جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، پہلے ظاہری بات ہے پہلے جو تھی مسجدیں تو ہماری ہیں مسلمانوں کی، اس سے پہلے جو ہے کہ جو عیسائی تھے ان کے گرجے تھے، جو یہودی تھے ان کے سینگاگ تھے، اس طریقے سے اور جو عبادت گاہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہ ہو جاتی، ویران ہو جاتی اگر ہم بعض کو بعض سے دفع نہ کرتے رہتے تو دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والا نہ رہتا۔ تو اس لیے یہ اس کی حکمت ہے، اللہ نے بیان فرمائی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کو تیار ہوگا، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ لازماً اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، بہت قدرت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم آیت آتی ہے کہ جب مسلمان جہاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو پھر اتھارٹی ملے گی۔ اور جب مسلمانوں کو اتھارٹی ملے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یعنی اسلامی ایک ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ اس آیت میں بیان کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم دنیا میں اتھارٹی دے دیں گے تو یہ پھر یہ کام کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر نازل کیے ہیں جن کے بارے میں حکم ہے ان کو نافذ کریں گے، جتنی برائیاں ہیں اللہ نے بتائی ہیں ان سب کو ختم کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور جو ہے وہ آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانے ہیں، ان سب نے تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں، ان کی طرف ہی ان کا انجام ہوگا۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں تو بس 2-3 احکامات ہیں، جی نماز اور زکوٰۃ ہے بس، بعض کہتے ہیں جی کچھ جو ہیں بس تھوڑے بہت احکامات ہیں، نہیں، تمام اوامر، تمام نواہی، جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نافذ کرے۔ تو یہ ساری بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ یہ جو غلط نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی اسلامی حکومت کی ذمہ داری تو چند احکامات کو نافذ کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو نافذ کرنا اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام، یہ سب قومیں بھی اپنے اپنے وقتوں میں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے بھی جتنے بھی انبیاء ہیں علیہ السلام ان سب کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے جب حق پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ان کے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو بہت سی بستی ہیں جنہیں ہم نے جو ہے تباہ کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، اور بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں۔ بڑا ہی زبردست ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا کہ دیکھیں ان قوموں کا حال کیا ہوا
ان کے کھنڈرات آج آپ کے سامنے ہیں، اور بہت سی جو ہے چھتیں اپنے گھروں، ان کی چھتیں نہیں ہیں، وہ اب زمین بوس ہو چکی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں تھے جو آج ویران ہو چکے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل آج ویران پڑے ہیں۔ احرام مصر میں ہم دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ محل انہوں نے بنائے تھے، جو بھی وہ مطلب انہوں نے مانومنٹس بنائے تھے، وہ آج ویران پڑے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ کیونکہ دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے کہ کیا یہ کیوں نہ ہوا کہ یہ لوگ دیکھتے، اس سے عبرت حاصل کرتے کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ ان کے آنکھیں تھیں جس سے دیکھ پاتے، کہ کیوں نہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے جب ان کو یہ باتیں پہنچی تو یہ سمجھنے والے ہوتے اس کے، یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے اور اس سے عبرت حاصل کر لیتے۔ لیکن اصل بات اللہ فرماتے ہیں کہ صرف آنکھیں اندھینی ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات آنکھیں کام صحیح کر رہی ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور دل اندھے کیسے ہوتے ہیں؟ جب انسان، آپ سے کی حدیث ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر انسان جو ہے حق کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ان کا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کے دل اندھے ہو گئے، اور ان کو ان تمام جو بھی ہم نے وعیدیں سنائی ان سے کوئی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی دنیا کے اندر معاملہ جو ہیں وہ ٹائم لگتا ہے ان کو انفولڈ ہونے میں۔ یہ ایسے دنیا کے اندر حالات جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے جلدی چاہتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہو جائے، یہاں پہ اب دعا کریں ہم، فوراً جو ہے دعا قبول ہو جائے، انسان یہی چاہتا ہے کہ مشکلات جو ہے فوراً دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں وقت لگتا ہے، یہاں اللہ کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو قوموں کو کھڑے ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، گرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، کئی صدیاں لگتی ہیں قوموں کو عروج پہ جانے پہ، کئی صدیاں لگتی ہیں گرنے پہ۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہاں جلدی نہیں مچانی ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ایک قوم جو ہے برائی کر رہی ہے تو پھر اس کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اگر موقع مل جائے تو واپس پلٹ کر آئیں۔ اور اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں، پس جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہی کے لیے بھی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانی کو پس کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی پھر دوزخی ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی۔ تو یہ اب یہاں پہ ایک ایشو کو واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے ایسے رسول بھیجے اور کئی رسولوں کو بھیجا، تو کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگے تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملانے کی کوشش کی، بس شیطان کی جو ملاوٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یا دیگر انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ جو یعنی آپ سے بیان کرتے ہیں بات، یہ اکثر جگہ کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان وساوس ڈالتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی کوئی وسوسہ ڈال کے شیطان نے کوئی بات بتا دی ہو اور نبی نے وہ بات آگے لوگوں تک پہنچا دی ہو۔ تو اس اشکال کو، اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ دور کر رہے ہیں۔ یہ جو ملعون تھا سلمان رشدی، اس نے اسی آیت کی بنا پر یہ بات گھڑ لی تھی کہ جی قرآن کے اندر تو بہت سی سیٹینک ورسز ہیں معاذ اللہ، یعنی اس کا وہ جو تھا نا سیٹینک ورسز کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی۔ تو یہ بیسیکلی اس کا مطلب ٹیڑھ پن تھا کہ اس نے اس آیت سے جو ہے اس بات کو نکالا، حالانکہ اس آیت میں اس کا رد کیا جا رہا ہے، اس میں واضح کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اگر شیطان ایسا کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی جو شیطنت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور سننے والوں کی طرف سے پھر یہ سننے والے جو ہیں وہ صحیح بات ہی سنتے ہیں، وہ غلط بات نہیں سنتے ہیں، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے، یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں۔ ہاں لیکن شیطان ادھر تو کام اپنا پورا کرتا رہتا ہے، نبی کی طرف تو وہ کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو سننے والے ہیں ظاہری بات ہے اگر وہ نہیں صحیح طرح سنیں گے تو پھر وہ ملاوٹ کرے گا شیطان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال تو اس لیے ہمیں جو ہے جب بھی قرآن کو ہم سنیں تو یا پڑھنے کی کوشش کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ سب پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا شیطان تو قید ہے لیکن چھوٹے موٹے شیطان تو بہرحال پھر رہے ہیں آس پاس۔
تو بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر کیونکہ لوگ صحیح طرح اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، شیطان سے پناہ نہیں مانگتے، تو پھر قرآن کی وہ بات ہوتی ہے اسے الٹے طریقے سے سمجھتے، وہ اس سے پھر طرح طرح کی باتیں نکالتے، جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جناب مشرکین نے یہ بات سنی، وہی اڑتی اڑتی بات سنی اور کہانی بنا لی، یعنی یہ بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، کہ تو یہ دیکھیں جی جس کو اللہ مارے وہ تو حرام، جسے خود مسلمان ذبح کریں وہ حلال، تو یہ کیسے ہو گیا جی تو اس طرح کی باتیں یہ شیطان ڈالتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اس کے راستے کو دور کرتے رہتے ہیں، یقینا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور سیدھے راستے کی طرف جو ہدایت کرتا ہے، کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منوس ہے، یعنی یہ لوگ نہیں مانیں گے جب تک قیامت کو نہیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہی انہیں فیصلہ فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل والوں کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں والی جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا کرے گا، یعنی خاص طور پہ ان کے اس وقت جو ہجرت ہے وہ واجب ہو چکی تھی، مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر چکا تھا، اب باقی لوگ جو نہیں کر رہے تھے ان کو بھی انسٹرکشنز تھیں کہ وہ بھی اب ہجرت کریں، کہ الذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ فرماتے ہیں ان کو بہت اچھا رزق اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، دنیا میں اگر فوت ہو جاتے ہیں تو شہید ہوں گے، آخرت میں ان کا بہترین اجر ہوگا، اگر دنیا میں بچ جاتے ہیں تو ان کو بہترین ٹھکانہ مل جائے گا۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ ایک گارنٹی دی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بڑی ہی بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، یعنی بدلہ اتنا ہی لینا جتنا جو ہے کسی نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں لینا، یہ پھر ظلم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس سے منع کیا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس لیے تم بھی کوشش کرو معاف کرو، اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اور وہ جو ہے جو جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر رات کے بعد ایک دن تو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ فیض کا مشہور شعر ہے نا کہ جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے، میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا پھل ضرور نکلے گا، اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا، جیسے ہر رات کے بعد ایک جو ہے دن آتا ہے، اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ دن آ کے رہے گا، تم اپنی اسٹرگل جاری رکھو، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اس کے سوا جسے جو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، بے شک اللہ ہی بلندی والا و کبریائی والا ہے۔ اس کے بعد اللہ اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت پر دلائل دے رہے ہیں اور اس کی آیات کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں سنا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر پس زمین میں جو ہے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور پھر وہی ہے اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، ان سب حقائق کو جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے ناشکری کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے بھی یعنی مسلمانوں کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم تو سب کے لیے جاری کیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا، ٹھیک ہے، جیسا ہمارا طریقہ ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے یہودیوں کا خاص طریقہ تھا، عیسائیوں کو ایک خاص طریقہ اللہ نے دیا تھا، لیکن نماز پڑھنا سب کے لیے لازم تھا۔ اس طریقے سے حج کرنا یہ بھی کسی حد تک جو ہے اس میں لزوم تھا، روزے رکھنے کے حوالے سے بھی تھا کہ لیکن اس کی نوعیتیں ڈیفرنٹ ہوتی تھیں، تو یہ کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن حکم وہی رہا ہے۔ تو آپ سے جگہ کرنا چاہیے جو مستی کی یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھتے رہیں گے تو آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دے گا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، ان کی جو بھی اعمال ہیں وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں، آخرکار ان کا فیصلہ ہو کے رہے گا، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جیسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار دیکھتے ہیں، جو بھی ظاہری بات ہے ایک کفر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، شرک اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کی آیت اچھی نہیں لگتی ہیں، اس کو جو ہے کوئی ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں جس کے شرک کی بات ہو، جس کے اندر کفر کی بات ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے پھر امت مسلمہ سے خطاب کر رہے ہیں، یہ بھی بڑے، جیسے میں نے پہلے بھی کچھ خطبات آپ کے سامنے، کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اہم خطبے جو ہیں
ان کو میں نے واضح کیا تھا کہ جیسے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ایک بڑا ہی جامع خطبہ تھا جو اہل ایمان سے پہلا خطاب ہے، اس طریقے سے پہلے انسانوں سے خطاب تھا سورہ بقرہ کے اندر، پھر ایک اور خطاب تھا جو کہ اہل ایمان سے تھا۔ تو یہ جو سورہ حج ہے ایک طرح سے یہ میں نے بتایا تھا نا سورہ بقرہ کا ایک خلاصہ ہے، تو یہاں پہ بھی دونوں خطبات یہاں پہ دوبارہ اللہ نے بیان کیے ہیں لیکن ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں۔ تو ایک بڑا ہی زبردست خطاب ہے بنی انسان سے اور ایک بڑی زبردست خطاب ہے مسلمانوں سے، تو دونوں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تمام انسانوں سے خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور بڑا واضح ایک جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سنو کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ایک بڑی اہم مثال تمہیں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، دیکھو حالت تو دیکھو کہ وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اچھا گو سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں مل کے بھی بیٹھے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج جو پوری دنیا میں جو ویسٹرن تہذیب جو ہے اس کا بڑا غلبہ ہے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اوپر جا چکے ہیں، ان سے کہیں نا ذرا مکھی تو پیدا کر کے دکھائیں، ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں مکھی تو دور کی بات، پیدا کرنا دور کی بات، بلکہ اگر مکھی ان میں سے کوئی ان کی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، یہ تو اتنے بے بس ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے بودے ہیں یہ، یعنی جو کتنا بودا ہے وہ جس کو پکارا جا رہا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا بودا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے، اور کتنے بودے ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں، کتنے گھٹیاں ہیں وہ، یا ان ادر ورڈز کتنا گھٹیا ہے وہ جس کو یہ طلب کر رہے ہیں، یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی سے اپنی چیز واپس لے سکے، یہ اس کو پکار رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ کرے گا، تو کتنے گھٹیا ہیں وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، اور یہ خود کتنے گھٹیا ہیں جو ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا جو مطلوب ہوتا ہے اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، انسان کا مطلوب، انسان کا مقصود جو ہوگا، جتنا بلند ہوگا انسان اتنا بلند ہوگا۔ اسی سے پھر ایک پورا فلسفہ علامہ اقبال نے بھی ڈرائیو کیا کہ جتنا ہائر آبجیکٹو ہوگا اتنا ہی انسان انسان ہے، جتنا کم تر آبجیکٹو ہوگا اتنا ہی انسان پھر حیوان ہے۔ سب سے کم تر ویسے آبجیکٹو کیا ہے انسان کا؟ ہاں جی، روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے جی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو اس سطح پہ زندگی گزار رہا ہے وہ تو حیوانوں کی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ ایسا ہی ہے جیسے حشات الارض ہے کہ ایک کاکروچ مر گیا اور ایک وہ بندہ مر گیا، روٹی کپڑے کے لیے لگا ہوا تھا، تو کیا فرق پڑا؟ دونوں جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہے تھے نا۔ ایک کاکروچ بھی جو ہے وہ اپنی روٹی کپڑے مکان کے چکر میں لگا رہتا ہے، ایک چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، چڑیا بھی جو ہے کچھ کھانا لے آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ہی بودا ہے وہ جس کو مطلوب کیا جس کو طلب کیا جا رہا ہے، وہ کتنا ہی بودا اور کمزور ہے وہ جو کہ اس کو طلب کر رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ یہ گلہ کرتے ہیں ہم سب سے، یہ گلہ بڑا جسے کہتے ہیں نا چونکا دینے والا ہے، ہجا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری، انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم نے کدھر اللہ کی قدر کی؟ ہمیں قدر ہے اپنی، ہمیں قدر ہے اپنے پیسوں کی، اپنے گھر والوں کی، ہمیں اللہ کی قدر نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے اور عزیز ہے۔ تو یہ ہے پیغام جو انسانوں کے لیے ہے، اور اب ایک پیغام جو ہے اہل ایمان کے لیے ہے۔ وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو سکو، اور نیک اعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور کامیاب ہو سکو۔ تو یہ تو پہلا ایک ایسپیکٹ ہے کہ تمہیں خود اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ اہل ایمان سے پہلا خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور تمہیں اللہ کے راستے میں پھر جہاد بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اجتباکم، کیونکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں ابراہیم کی ملت میں رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی، یعنی تمام سابقہ جو رسول آئے ان سب نے یہ اپنی قوموں کو بتایا کہ ایک قوم آنے والی ہے جو آخری قوم ہوگی، جو آخری نبی کے امتی ہوں گے، ان کا نام مسلمان ہوگا۔ تو ہمارا نام جو ہے ہر سابقہ امت کو پتہ تھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں چن لیا ہے، کیونکہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، یہ بڑی بات ہے، تو اس سے آگے بڑھ کے دین کے لیے پھر جہاد کرنا، اس کو قائم کرنا، اس کے لیے اس کی دعوت پیش کرنا، یہ تو بڑے مشکل کام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کو چن لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو چن لیتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ چناؤ کیا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو نے مجھے کیوں چوز کیا،
یا حضرت عیسیٰ تو نہیں یہ کہہ سکتے تھے علیہ السلام کہ مجھے کیوں چوز کیا تو نے اس مشن کے لیے. تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کمپلین نہیں کر سکتے امت مسلمہ کہ ہمیں کیوں چوز کیا, اللہ تعالیٰ نے بارہ ہمیں چوز کر لیا ہے. باقی یہ تفصیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے. تو یہ جی سورہ حج ہم نے کمپلیٹ کی. سورہ مومنون ہے, مکی زندگی کے تیسرے دور میں یہ نازل ہوئی, 5 سے 10 نبی کا زمانہ تھا, اور اس وقت جو ہے عمر ایمان لا چکے تھے, اور جو ہجرت حبشہ ہے وہ ہو چکی تھی. عمر بن خطاب جو ہیں وہ ہجرت حبشہ کے بعد ہی ایمان لائے تھے, ہم اس کا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد حضرت عبد الرحمن عبد القاری کے حوالے سے ایک روایت ہے, ایک اثر ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول آتا ہے کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی. وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا. پھر آپ نے اس سورہ کی جو پہلی آیات ہیں, ابتدائی آیات ہیں, ان کو تلاوت کیا. ان آیات کے اندر بھی یہ جنت کی بشارت دی گئی ہے, بلکہ جنت الفردوس کی بشارت دی گئی ہے. جو لوگ یہ کام کر لیں گے ان کو جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت الفردوس ملے گی. تو کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم کر لیں, وہ بڑی بھاری چیزیں ہیں, لیکن بہرحال ہم اگر کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی گارنٹی ہے, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں کنفرم کیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کی پرزور دعوت ہے اس صورت کے اندر, اور مظاہر فطرت اور تباہ کی قوموں کے واقعات دونوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا. تو یہ بھی یہ جو ہے ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں واضح کر دیں کہ قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے مومن, یعنی کامیاب ہو گئے وہ مومن, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. شروع یہاں سے کیا. دیکھیں نماز پڑھنے سے بات نہیں ہوئی, نماز پڑھنا تو خیر بس پڑھنا ہوتا ہے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ انسان کا باطن اور ظاہر جو ہے وہ کام ہو, یعنی انسان کے جو ہے جو ظاہر ہے اس کے جوارے جو ہیں وہ بھی کام ہو. یہ نہ ہو کہ اس کا جسم بس ہر وقت ہلتا رہے, کبھی خارش ہو رہی ہے, کبھی یہ کر رہی ہے, کبھی یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں, ایک انسان کو جو ہے تحمل سے کھڑا ہونا ہے. اور دوسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے کہ قلب کی کیفیت کام ہو اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو. یہاں پہ تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کیا اور اس کے بعد چلے گئے بازار, ٹھیک ہے جی, یا کہیں باہر آگے پیچھے گھومتے پھرتے, جب السلام علیکم کی بات آتی ہے تو پھر واپس آتے ہیں نماز میں. تو یہ نماز تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کے ہاں پھر قابل قبول نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی ہے, نماز پڑھ لی ہے, اللہ قبول کرے, دعا کرتے رہنا چاہیے, لیکن صحیح نماز یہ ہے جو اللہ کی جہاد جس کے اندر برقرار رہے, کنیکشن ٹوٹے نہ, یعنی آپ کسی بھی ایک بھی لمحے میں بھی گھوم نہ جائیں بلکہ پورا اللہ کے ساتھ کنیکشن رہے. تو یہ خشوع ہے, تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے, جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, پہلا ہی کام بڑا مشکل ہے. پھر آگے چلتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, یہ لغو ہے. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل جیسے وہ ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں الٹی سی چیزیں, یا ٹک ٹاک لگایا ہوا ہے, اور بس اس کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا, بس وہ ایک انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کا معاملہ ہے. تو یہ ساری لغویات ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں, لغو سے اراض کرتے ہیں. دیکھیں دوسرا بڑا مشکل کام ہے, انسان کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لغو پسند کرتا ہے. اب اپنے آپ کو پوری طریقے سے روک کے رکھنا ہے, اس سے بڑا مشکل کام ہے. پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو اپنے کاموں میں زکوٰۃ کا خیال رکھتے ہیں. اس میں ذریعہ بتا زکوٰۃ سے مراد مال کی بھی زکوٰۃ بھی ہے اور اعمال کی زکوٰۃ بھی ہے, یعنی ہر عمل کی ایک زکوٰۃ وہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے. یعنی ہم جو ہے جو مال ہم کماتے ہیں اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس نے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اس کی زکوٰۃ ہے. تو ہر چیز کی زکوٰۃ کا خیال رکھتے ہیں, پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, کیونکہ اس وقت تک زکوٰۃ کے احکامات نہیں آئے تھے, تو اس لیے یہ پھر مفسرین نے بیان کیا کہ ہاں جنرک یہ ایسپیکٹ ہم دیں گے. والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, دو ہی راستے ہیں اس کی تسکین کرنے کے, وہ ایک تو اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد, یا پھر باندی جو ہے اس کے ساتھ صحبت کی جا سکتی ہے. فإنہم غیر ملومین, اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہی ملامت کرنے والا ہوگا, ملامت زدہ ہوگا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, یعنی جو بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو پھر وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہوگا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں, جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, پہلے شروع کہاں سے ہوا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے, جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا, اور خاص طور پہ مردوں کے لیے نماز باجماعت پڑھنا,
نماز کا باجماعت پڑھنا یہ مسلمانوں پہ لازم ہے، جو نہیں کرتا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نماز چھوڑنا تو خیر کفر ہے، وہ تو کبیرہ گناہ سے بھی آگے کی چیز ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھیں۔ تو یہ اس تمام جو ہیں چیزیں جو کرے گا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے جنت کے، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے، ایک ایک چیز جو ہے آپ دیکھیں اس پہ پورا جہان چھپا ہوا ہے۔ بہرحال ان کا کوشش کرنا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں، یہ ہمیں کرتے رہنے چاہیے کوشش۔ اگر ہم واقعی اس میں کچھ بھی اچیو کر پائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جنت کا معاملہ بن جائے گا۔ تو یہ اہم انسٹرکشنز ہیں۔ اس کے بعد پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اگین دوبارہ سے یہ بات آ رہی ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن حقائق نے پھر جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اسلام کو جو ہے وہ عام کیا، اسلام کی طرف لوگ آئے، تو وہی دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ حج میں بھی اس کا ذکر تھا، تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً انسان کو ہم نے مٹی کے مسالے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر جو ہے ہم نے ایک نطفے کو ایک خاص قرار کی جگہ پہ رکھا، یعنی رحم مادر میں جو ہے وہ نطفہ جاتا ہے اور پھر ایک جگہ پہ محفوظ ہوتا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو معلق شے بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس معلق شے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر وہ جو ہے وہ ہڈی کی شکل میں آگے آ گیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھ گیا، تو ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، اور پھر ہم نے ایک اور ہی شان سے، کسی ایک نئی شان سے انسان کو کھڑا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو کتنا ہی بہترین رب ہے وہ، جو سب سے بہتر جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ سب جو تفصیلات ہیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کس طرح پروفیسر کیتھ مور جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور اس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ اور یہ دو باتوں پہ دلیل ہے، یہ واقعہ یہ جو پورا ایسپیکٹ ہے، کن دو باتوں پہ دلیل ہے؟ کہ ایک، اللہ ہی حق ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی سچا خدا نہیں ہے، دین حق ہی، دین اسلام ہی دین حق ہے، اور دوسری بات کس بات پہ یہ دلیل ہے کہ قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے اس کو لے جانے پر یقیناً قادر ہیں، یعنی وہ پانی جو ہے اس کو واپس بھی اللہ لے سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، تاکہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینہ سے نکلتا ہے جس میں بڑا زبردست تیل ہے، یعنی جو زیتون کا درخت ہے، اور یہ کھانے والوں کے لیے بڑا زبردست سالن ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو، بعض پہ تم سوار ہوتے ہو، گھوڑا وغیرہ ہے، خچر وغیرہ ہے، اس کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اور باقی جو ہے تم کھاتے ہو۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو تخلیق کے مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان نعمتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہیں بلکہ وہ نورشر بھی ہیں، وہ ہمیں پال بھی رہے ہیں۔ تو یہی تو اصل معاملہ ہے کہ تبھی تو اللہ کی بندگی لازم ہے ہمارے اوپر، ورنہ تو یہ ہے کہ ناشکرا پن ہے ہمارا اگر ہم نہیں کریں گے تو۔ اس کے بعد پھر قوموں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے دعوت کو جھٹلایا اور پھر ان کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم اس سے نہیں ڈرتے۔ انہی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہتے کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت و بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ تم ان کی بات نہ مانو۔ جو سردار تھے وہ انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ان کی بات نہ مانو، یہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، یہ کیا انسان ہم جیسا جو ہے ہمارے اندر آ کے باتیں کر رہا ہے، ہم نے تو اس سے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں، یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں، لیکن اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے دو۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کی جھٹلائیں پر تو میری مدد کر، مجھے بچا لے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کشتی بنانے کا پورا فن تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ اللہ فرمانے کہ میری وحی کے مطابق تم کشتی بناؤ، تو ایک بہت بڑی کشتی بنائی گئی۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ اس طرح تھا کہ نیچے سے بھی پانی نکلا تھا، زمین سے بھی، اور آسمان سے بھی بارش ہوئی تھی، اور یہ دونوں پانی مل گئے تھے اور ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، یہ بھی انسٹرکشن تھی، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ جاندار تھے سب کو ہلاک ہونا تھا، تو اس لیے جتنے بھی اس وقت اینیملز تھے ان کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ رکھا گیا۔ اور ہم پہلے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دو ڈیکس تھے، اس کے لوور ڈیک میں جانور رکھے گئے تھے اور اپر ڈیک میں انسان تھے، نیچے جو ہے ہر کسی جانور کا ایک ایک پیر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر یہ
اور اپنے اہل کو بھی، یعنی اپنے جو ساتھ تمہارے ساتھ مسلمان ہیں مومنین ہیں ان کو بھی آپ اپنی کشتی میں چڑھا لیں، اور ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہ اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے ان کو تم نہیں ساتھ رکھ سکتے، یعنی ان میں سے ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب اب ڈبوئے جائیں گے، یعنی پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ کوئی اب ہم سے اب بات نہ کرنا، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں بھی ہم سے بات نہ کرنا۔ اور پھر لیکن آپ کو وہ سین بھی یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا کہ پھر بھی جب وہ آخر میں جب ڈوبنے لگا ان کا بیٹا، تو انہوں نے کہا بیٹا آ جا، حالانکہ یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جس کے بارے میں طے ہو چکا ہے ایمان نہیں لائے گا تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، لیکن وہ ذری بات باپ ہونے کی حیثیت سے اس وقت بھول گئے تھے۔ جو آپ اور آپ کے ساتھی ہیں کشتی پر باطمینان بیٹھ جائیں اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ۔ وہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دعا تھی اس وقت کہ جب وہ کشتی پہ چڑھے تھے، یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ کشتی مطلب وہ سیلاب ختم ہونے لگا تھا اور وہ کشتی جو ہے خاص جگہ پہ رکنا تھا جا کے چودی پہاڑ پر اس نے، اور کہنا کہ میرا مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے، یعنی کشتی پہ جب سوار ہے تو اس وقت یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ تاکہ جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے کشتی جو ہے لینڈ کر جائے، لیکن اس پہ بڑی بڑی نشانی ہے اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کسی قوم کا ذکر ہے، نام نہیں دیا گیا کون سی قوم ہے، لیکن انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلانے پر عذاب سہا، اور اس طرح اور کئی قوموں کے ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے۔ اور پھر موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر خیر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے ایک اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، تم سب اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے آ کے یہی کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو سرداران قوم جو تھے، قوم کے جو ملا تھے، سردار تھے، انہوں نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی کہ یہ تم جیسے ہی انسان ہے۔ دیکھیں تمام جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی جب دعوت پیش کی گئی تو ان سب کو یہی بات سننا کو ملی کہ یہ ہم جیسا ہی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار اس اشکال کا بار بار جو ہے جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہم وہ سن چکے ہیں سارے جوابات کے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان ہی ہے نا، تو انسان کو ہی بھیجنا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اگر فرشتے ہوتے تو فرشتہ بھیجتا ہم، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے، تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ایسے ہی انسان کی تابعداری کی تو بے شک تم سخت خسارے والوں میں ہو۔ اور بڑے انٹرسٹنگ بات ہے، اچھا خود لوگوں کہہ رہے ہیں ہماری تابعداری کرو، خود بھی تو انسان ہے نا یعنی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے پیچھے نہ لگنا، تو بے شک تم سخت خسارے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی ہو رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ یہ نہیں ہوگا، نہیں، دور، بہت دور کی بات ہے، وہ جس کا تم وعدے کی جاتے ہو ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی تو صرف یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے جھٹلایا۔ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نہیں اپنے پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ نبی جو تھے اس وقت کے جو نبی تھے علیہ السلام، انہوں نے دعا کی یا رب ان کے ٹھکرانے پر تو میری مدد کر، اور جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر کے ڈالا، بس ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ابھی کوئی بھی قوم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ایک قوم ایسی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، قوم سمود، جو کہ اسی طریقے سے ہلاک ہوئی تھی۔ ایک چنگھاڑ، ایک زور کی آواز آئی اور وہ سب بجھ کے رہ گئے، اتنی زور کی وہ آواز تھی کہ دل جو ہے وہ بجھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں بھیجی، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی امتیں ہم نے اسٹیبلش کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی نہ ہی پیچھے رہی، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب اس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلایا، بس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے کر دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، ایک ایک کر کے ہم قوموں کو تباہ کرتے گئے، اور یہ جو ہے اب سمجھ لیں کہ ایک میوزیم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے، اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، اور فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی سرکش لوگ، ان کا ذکر مختصراً آ رہا ہے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لیں؟ نہیں، بات وہی ہے، اعتراض وہی ہے کہ کیا ہم جیسے جو انسان ہیں دو، موسیٰ اور ہارون، ان کی بات مان لیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں سے مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں،
ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ موسیٰ السلام کے بعد جو ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا علیہ السلام، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف اقرار والی اور جاری پانے والی جگہ پر پناہ دی، یعنی عیسیٰ السلام کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی جب وہ پیدا ہوئے تھے، بچے تھے۔ تو اے پیغمبرو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، تاکہ جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں تمہیں اچھی طریقے سے جانچ لوں۔ یعنی تمام پیغمبروں کو یہی حکم تھا کہ حلال چیزوں کی بات کرو، لوگوں کو حلال چیزیں جو ہیں وہ بتاؤ کہ کیا ہیں جو ان کو کھانی ہیں، نیک اعمال کی تلقین کرو، اور وہی وہ کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہی امت ہے تمہارے سامنے، یعنی تمام جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے دین ایک ہی تھا، یہ تو بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہی سب کا فیصلہ تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن انہوں نے اپنے امر کو خود ہی تقسیم کر ڈالا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی جو ہے وہ صابی بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہیں تفصیلات بعد میں اس طریقے سے مختلف ہی ہو گئی، ورنہ شروع میں تو ایک ہی امت ہے سب لوگ، اور تمام جو ہیں اپنے اپنے جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں خوش ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب آپ وسلم ہو کہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی دعوت پر کچھ کا ایمان لانا ایک مسلمہ بات ہے، کچھ تو ایمان لے کے آ رہے ہیں، کچھ انکار کر رہے ہیں اور سرکشی میں بڑھ رہے ہیں، تو آپ بس اپنا کام جاری رکھیں، تو بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی چھوڑ دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا ہم بھی جو بھی ان کے مال و اولاد ان کو دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے ذریعے سے جو ہے ان کے اوپر خیر کیا جا رہا ہے؟ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں منافقین کے حوالے سے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پھر عذاب نازل کیا جائے، تو یہ سلسلہ بھی رہتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہی نیک لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں۔ یہی کامیاب لوگ ہیں نا دنیا میں بھی، یہ سمجھدار لوگ ہیں کیونکہ یہ اپنی آخرت جو ہے سنوار رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، یعنی جتنی بھی شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نہ پورا کر سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہی نہ۔ تو اس لیے یہ جو لاجک ہے جی کہ میرے اندر تو سخت ہی نہیں ہے جی کہ میں یہ کام کر سکوں، یہ ہماری اپنی ایک اختراع ہے، خود ہم نے گھڑ لی ہے یہ بات، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نازل نہیں کیا جو ہم عمل جس کے اوپر نہ کر سکیں، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ پھر چیخنے لگے۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مت چیخو، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، آخر کار عذاب آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے مڑ جاتے تھے، اکڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا انہوں نے اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا کہ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی جو عذاب ان کے باپ دادوں کے پاس آیا تو وہ ہلاک ہو گئے، تو ان کے پاس بھی ابھی وہ عذاب نہیں آیا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی وہ عذاب آ جائے، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی کیوں یہ انکار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، یا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پا رہے؟ یہ دونوں باتیں آپ کو پتہ ہے، ان میں سے پہلی بات تو ٹھیک ہے آخرت کو نہیں وہ ماننا چاہ رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے تھے، خود یہودی بھی اس بات کو پہچانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور خود مشرکین بھی آخر کے جان چکے تھے۔ میں نے آپ کو ابو جہل کا واقعہ بتایا کہ دن میں تو مخالفت کرتا تھا، رات کو چھپ چھپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا، تو یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جنون ہے، بلکہ وہ تو اس کے پاس جو ہے وہ حق ضائع ہے، ہاں ان کے اکثر حق سے جو ہے چڑھنے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ کیا حقیقت جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، یا اس کی خواہش کے مطابق ہم کر دیں؟ تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں فساد ہی برپا ہو جائے، یہاں تو وہ چلے گا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ یاد کریں وہ سورہ نساء میں یہ بات آئی تھی کہ نہ تو جو ہے بات ان کی مرضی کی چلے گی نہ تمہاری مرضی کی چلے گی۔ مسلمانوں سے بھی اللہ کہتے ہیں نہ تمہاری مرضی چلنے والی ہے، نہ یہود و نصارہ کی مرضی چلنے والی ہے، نہ کفار کی مرضی چلے گی، یہاں تو میری مرضی چلے گی، تو اس کو تمہیں ماننا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ ولد تو یہ کہ تم جو اگر تباہ کرو گے اپنی خواہشوں کے تو تم ہلاک ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے
منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ فری یہ کام کر رہے ہیں، ان سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے رہے، کوئی لالچ نہیں ہے آپ کا، پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے۔ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، لیکن آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اسی راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں، یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور جو ہے بھٹکنے لگیں گے۔ تو یہ انسانوں کا معاملہ ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے، نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ تو یہ اسی سلسلے میں آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد مشرکین کو جو ہے توحید سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے چند اہم سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں اور کچھ دلائل پیش کیے گئے ہیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں مگر تم شکر نہیں کرتے، ان کو استعمال کرو اور حقیقت کو پہچانو کہ کیا حقیقت ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور یہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی یہی ہے۔ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ یہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے مارتا ہے، یا رات دن کے تبدیل، رات دن کا جو رد و بدل ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ تمہارے اختیار میں ہے یا کسی اور کے اختیار میں ہے؟ سوچو تو صحیح۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کی جو اگلے جو ہے بات کرتے آئے ہیں کہ کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا ضرور اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتا دیں کہ نہیں، ہم سے اور تمہارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو پوچھو تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ اچھا یہ تو وہ جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کا انکار تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں انکار کرتے تھے۔ تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بتاؤ کہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کا ہے، یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کا ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو ان سے دریافت کریں گے ساتوں آسمان کا اور بہت باعزت عرش کا جو ہے رب کون ہے؟ پھر یہ کہیں گے، وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجیے کہ تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ دیکھیں ہم سے زیادہ وہ موحد تھے ایک لحاظ سے، مطلب ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، بس مانتے تو ہیں لیکن نہیں بھی مانتے۔ یعنی ابو جہل اتنا تو یقین تھا نا اس کا اللہ کے ساتھ کہ جب بدر میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کا تو ساتھ دے۔ اس کو پتا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہی جیتے گا، اتنا یقین تو اس کا تھا۔ ہمارا تو یہ بھی یقین نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو وہ مانتے تھے۔ یہی جواب دیں گے اللہ ہے۔ تو کہہ دیجیے کہ تو پھر کدھر سے جو ہے جادو کیے جاتے ہو، کیوں بات کو قبول نہیں کرتے؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من الہ۔ تو نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور یہ ہے کہ ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ شرک کے خلاف ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہوتے تو پھر یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تو نیچے سے اوپر آ کے ٹاپل کر دیتا نا اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، کیونکہ اگر دو ایک ہی اتھارٹی رکھنے والے خدا ہیں تو کبھی تو ایک دوسرے کو ٹاپل کریں گے وہ، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ ہمارے کہ یہ سب جو ہے جھوٹ ہے، جو صاف یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شخص یہ کرتے ہیں اس سے یہ بالا تر ہے۔ اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں کچھ اہم ہدایات ہیں، اور روز محشر کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے، ان سے ہونے والی باسپرس کا ذکر ہے کہ آپ دعا کریں اے رب کہ اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، نہیں اگر تو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر ہی رہا ہے تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا، یعنی مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دعا کیا کرتے تھے، صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ جب تک اس سے پہلے کہ تو پہ عذاب نازل کر مجھے ان سے اٹھا لینا۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، یعنی اگر آپ کو کوئی برا کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اب اچھا ہی اس کے ساتھ کریں، اچھے طریقے سے ہی اس کا جواب دیں۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وساوس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دو قسم کے شیاطین ہیں، جب بھی آپ انشاءاللہ جب دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، دو قسم کے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو شیاطین من الانس، یعنی انسانوں میں شیاطین ہیں، وہ آپ کو تنگ کریں گے، طرح طرح سے آپ کو زج کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ جو برا کر رہے ہیں نا اس کا اچھا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ اس کو دعائیں دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ تو اگر یہ کر لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کرنا مشکل ہے، کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ کو دل میں تو یہی آتا ہے کہ میں بھی برا کروں، لیکن اگر آپ ایسا کر لیں گے تو یہ بڑی زبردست ایک ٹپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا پکا دوست بن جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بڑا پکا دوست بنے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے کسی نظریے پہ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں۔
جو لوگ ہوتے ہیں نا بے ضرر لوگ، وہ نہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں حق کی، وہ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مخلص ہوتے ہیں، وہ وہ اس وقت کفر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آخر کا پھر آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ کے جو سخت ترین دشمن تھے وہ آپ کے دوست بنے. عمر بن خطاب بڑے سخت دشمن تھے، آپ کے دوست بنے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ وحشی جس نے قتل کیا تھا، نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، وہ مسلمان ہوا اور بہت بڑا مجاہد ثابت ہوا. یہاں تک کہ وہ ہند جو تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی بعد میں جو ہے مسلمان ہوئی اور بہت مضبوط عورت ثابت ہوئی. یعنی جنگ یرموک میں باقاعدہ عورتوں کی طرف سے لڑی ہے. تو یعنی کٹر ترین سخت ترین دشمن بھی تھے، وہ آخر کا دوست بن گئے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے جو انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان سے کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. اور جو شیاطین کی طرف سے ہیں، یعنی جنوں کی طرف سے ہیں، ان سے ٹیکل کرنا تو ذریعہ پتہ ایک ہی طریقہ ہے، اعوذ باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے پناہ طلب کریں اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہر بندہ وہاں پہ یہی کرے گا کوشش کہ میں واپس جا کے نیک اعمال کروں. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بات زبان سے کر رہا ہے، اس کو دوبارہ اگر بھیج دیا جائے نا تو پھر وہی حرکتیں کرنی. جس نے صحیح نہیں ہونا اس نے صحیح نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مسئلہ ہی خراب ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو زبان سے ایک بات کر رہا ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. یہ ایک حجاب، ایک برزخ جو کہ جس میں وہ رہنا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر. انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو روز محشر سے پہلے اسے ایک اور جگہ پہ رہنا ہے، وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ یعنی قبر کی یہ دنیا ہے. اس میں بھی انسان جو ہے اگر نیک ہوگا تو اس کے لیے یہ ایک باغ کی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا یہ دور. اور اگر وہ برا ہے تو ایک جنت کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے جس کے اندر اسے رہنا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سلسلہ ہے، ایک مرحلہ ہے جسے گزار کر ہم نے روز محشر میں کھڑا ہونا ہے. پر جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس کے میں کچھ پوچھ گچھ ہوگی. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیے بیسیکلی، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہو جائیں گے. ان کے چہروں کو آگ جو ہے جلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے پڑے رہیں گے. اس کے بعد یہ عالم برزخ کے حوالے سے جو ہے کچھ تفصیلات ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ابن کثیر کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں. تو کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے ان سے، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے. کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ. یعنی اب یہاں پہ کچھ انٹروگیشن ہے جو کہ ان مشرکین سے ہوگی، ان کافروں سے ہوگی، ان منافقین سے ہوگی جو جہنم رسید ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یار تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں پتہ تو تھا ہمیں بات تو سمجھ آ گئی تھی لیکن بس ہماری بدبختی. پھر اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے. اگر اب بھی ہم ایسا کریں نا، اللہ تعالیٰ بس پکا وعدہ ہے، ایک دفعہ بس چانس دے دے ہمیں بس. ٹھیک ہے، تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، مجھ سے کلام تک نہ کرو. ایک چانس تھا تمہیں ضائع کر دی، اب تمہیں چانس نہیں ملے گا. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے میرے رب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن تم انہیں مذاق میں اڑاتے رہے. یعنی ایک نیک جو لوگ تھے کچھ وہ تمہیں سمجھاتے بھی رہے، خود بھی وہ دین حق پر رہے، تم اس وقت ان کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کہہ رہے ہو جی ہمیں ایک چانس مل جائے، دوبارہ واپس جائیں ہم جا کے نیک اعمال کریں. اس مشغلے نے تو تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے. وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں، وہ تو جنت کے اندر ہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی کتنے دن رہے. اچھا یہ بتاؤ تو صحیح کہ کس کی خاطر تم نے آخرت کو داؤ پہ لگایا؟ یہ تو سوچو ذرا، اور یہ ہم بھی سوچیں ذرا کہ ہم اس دنیا کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. جس کی وقت کیا ہے، ایسی وقت ہے ہی کچھ نہیں. یہ وہ کمپیریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے کہ آپ سمندر میں اگر اپنا ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ کے اوپر کتنا پانی لگ جائے گا، بس وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. تو اللہ ان سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ جو دنیا تم گزار کے آئے ہو، جس کی خاطر تم نے جو ہے آخرت برباد کر دی، وہ کتنا ٹائم تھا؟ تو وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم. یعنی وہاں پہ تو ایسے ہی محسوس ہوگا نا، ایک 50,000 سال کا ایک دن ہے تو ایک 70 سالہ زندگی کیا محسوس ہوگی؟ ایک لمحہ گنتی گننے والوں سے بھی کچھ پوچھ گچھ کر لیجیے آپ، اتنا ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ دن یا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو.
کہ کاش کہ تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں رحیم و کریم ہے نا، وہ تو ابھی بھی خیر خواہ ہیں کہ کاش کہ تم جان لیتے اس وقت تم زندہ تھے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی واضح دلیل پیش کرنے کے بعد اس صورت کو اختتام کیا جا رہا ہے۔ ایک اصول ہے اور یہ نوٹ کر لیں آپ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں آنکھیں بند کر کے چلنا ہے کسی نے تو جو مرضی بنا لے، وہ 100 خدا بنا لے، 100 خداؤں کو پوجنا شروع کر دے، کر سکتا ہے وہ، لیکن اس سے اگر آپ یہ پوچھیں بھی آپ کے پاس کی دلیل کیا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، پر اس کا حساب اب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کرے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہو گیا ہے میرے رب تو بخش دے، رحم فرما، تو سب مہمانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اس کا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں اور کل پھر اس کو ہم سورہ نور کو پڑھ لیں گے۔ اصل میں اس کا پس منظر جو ہے یہ غزوہ بنی مستلق ہے۔ غزوہ بنی مستلق بہت سے اعتبارات سے ایک بڑا اہم ایونٹ تھا۔ یہ 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ یہ ایک بیسیکلی ایک وہ تھا، مطلب قبیلہ تھا جس کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں پہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے سزا دینے کے لیے جو ہے یا ان کو مزہ چکھانے کے لیے پھر کچھ فوج جو ہے لے کر آپ ان کے پاس چلے گئے تھے۔ خیر غزوہ احزاب کے اندر جو ہے مشرکین یہود و منافقین کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ملٹریلی جو ہے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ مسلمان جو ہے اب ایک ایسی قوت بن چکے ہیں کہ جو اب ناقابل تسخیر ہے، ان کو اب ہم نہیں گرا سکتے، کیونکہ عرب کی سب سے بڑی طاقت تقریباً 10,000 کے قریب لشکر کو لے کے جب وہاں پہ گئے ہیں اور تب بھی وہ مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکے، تو اب ان کا ایک طرح سے نا موریل ہی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن انہوں نے اب یہ دیکھا کہ ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات مل رہی ہیں وہ کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ وہ اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ ان کے اندر اخلاقی برتری ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے ہم سے بلند تر، یعنی جو مسلمان جہاں بھی جس علاقے میں بھی جاتے تھے اگر فتح بھی کرتے تھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی اخلاق کی وجہ سے جو ہے لوگ پیدر پہ مسلمان بھی ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے اتھارٹی مل رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر اب ایک نیچ حرکت کی، جیسے کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ، ایک بات مارنے کی بات کرنے والی۔ تو انہوں نے اب ایک پلاننگ کی کہ اب ہم نا ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی عزت جو ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو لوگ ان سے پھر متنفر ہو جائیں گے، یار یہ تو لوگ جو ہیں بڑے برے اخلاق کے حامل ہیں۔ تو انہوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ پہلا حملہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کے دوران ہی ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ تبنیت کی رسم کو ختم کر دیں۔ تبنیت کی رسم کیا تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے منہ بولا جو بیٹا ہے اس کو بیٹا کنسیڈر کر لیتے تھے، جیسے اپنا بیٹا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اپنا بیٹا سگا نہیں ہو سکتا۔ اور اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت آپ کا بھی ایک منہ بولا بیٹا موجود تھا، زیاد بن حارثہ، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے رضوان ہو، تو اس لیے ایک اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اب اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے جو بیٹے کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا، نکاح نہیں ہو سکتا تھا ان کے ہاں۔ تو ان تمام باطل رسومات کو اللہ تعالیٰ نے رد کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دی کہ اپنے جو بیٹا ہے منہ بولا بیٹا ہے اس کو آپ کہیں کہ جو ان کی بیوی ہیں زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے کزن بنتی تھی، ان کو آپ جو ہے طلاق دیں اور آپ خود ان سے نکاح کریں زینب بنت جحش سے۔ تو اس پہ جو ہے پہلا حملہ انہوں نے کیا، منافقین خاص طور پہ جو ہے اس میں پیش تھے کہ دیکھیں جی یہ تو اپنی بیٹے کی بیوی پر یعنی اپنی بہو پر عاشق ہو گئے معاذ اللہ، اور اس طرح جو ہے ان کو جو ہے ورگلا کے اور ان سے نکاح توڑوا کے خود شادی کر لی۔ تو اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پرزور آیات نازل کی، سورہ احزاب ہم دیکھیں گے اس کے اندر۔ تو یہ پروپیگنڈا ایک طرح سے زائل ہو گیا تھا۔ اب وہ پلاننگ کر رہے تھے ایک اور اٹیک کریں، دوسرا اٹیک کا موقع ان کو مل گیا جب غزوہ بنی مستلق کا معاملہ آیا۔ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ اپنا لشکر لے کے گئے وہاں پہ تاکہ ان کو جو ہے مزہ چکھایا جائے۔ اچھا، یہ جو قبیلہ تھا کوئی اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو یہ یقین تھا کسی حد تک کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ تو ایسا جو میں نے بتایا تھا آپ کو جو مارکا جس کے اندر
جلدی ملنے والا مال ہو، مال غنیمت آ رہا ہو اور لڑائی بھی ذرا آسان ہو تو منافقین بڑی تعداد میں اس میں جاتے تھے۔ تو اس مارکے میں روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ منافقین گئے، یعنی اس سے پہلے اتنے منافقین کبھی کسی مارکے میں نہیں گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک بڑی تعداد منافقین کی اس مارکے میں گئی۔ تو یہ جو ہے آپ وہاں پہ گئے، اگین ویسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی، مسلمانوں نے وہ فتح کر دیا۔ اب اس کے پاس ہی ایک کنواں ہے، مریسے کے مقام پہ ایک کنواں تھا جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ جو ہے پھڈے شروع ہو گئے، منافقین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اچھا، اللہ نے پہلے وارن کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ منافقین اگر نکلیں گے بھی تو یہ فساد ہی کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس میں چلے گئے وہ، تو انہوں نے وہاں فساد کرنے کا پلان کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پہلا فساد تو وہاں پہ یہ کیا کہ ایک کنویں کے اوپر نا لڑائی ہوگی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب کا ایک غلام تھا، جہجہ بن مسعود غفاری، اور اس کی لڑائی ہوگی خزرج قبیلے کا ایک کوئی دوست تھا، کوئی ساتھی تھا، سنان بن دبر جوہنی، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ اور یہ کیا ہوا کہ جناب لڑائی تھوڑی بڑھ گئی، یہاں سے پھر جو ہے وہ جو عمر بن خطاب کا غلام تھا اس نے مہاجرین کو بلایا، آؤ بھائی میری مدد کے لیے۔ وہ انصار میں سے تھا، اس نے انصار کو بلایا، یا انصار کا حلیف تھا یا دوست تھا، انصار کو بلایا، اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ فوراً وہاں پہ آئے، اور آپ نے کہا کہ یہ جاہلیت کی کیا میں دیکھ رہا ہوں مثال، یہ تو جاہلیت، زمانے جاہلیت میں تم ایسا کرتے تھے، یہ کس نے تمہیں کیا؟ اس میں اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا؟ یہ لڑائی تو ختم ہو جانی تھی، تو یعنی دو بھائیوں کی لڑائی ہے، چھوٹا موٹا پانی کے اوپر لڑائی ہوئی تھی، لیکن اس کو جو ہوا دے رہا تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھی دے رہے تھے، یہ پمپ کر رہے تھے وہاں پہ انصار کو خاص طور پہ، دیکھو ہم تو تم پہلے کہتے تھے کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے، کل کے تمہارے جو ہے یہ لونڈے ہیں جن کو تم نے پناہ دی، اور اب تمہیں جو ہے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہارے اوپر جو سینہ زوری کر رہے ہیں۔ ان کی مثال تو ایسے ہے، اس نے بڑی گندی مثال دی، اس نے کہا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ تم کتے کو پالو اور وہی تمہیں کاٹے، یعنی یہ بات انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کی، مہاجرین کے بارے میں۔ اب یہ بیسیکلی اس کو ہوا دے رہا تھا، تو قریب تھا کہ لڑائی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر پہنچے، لڑائی ختم کی، تو ایک تو یہ فتنہ تو اس وقت ختم ہو گیا، لیکن اس نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی، اس نے کہا جس کا ذکر سورہ منافقون میں آئے گا کہ میں اب جو جائیں گے نا ہم واپس مدینے میں، تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں عزت والا ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ ذلت والے، تو اس طرح اس نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ سارا معاملہ جو ہے جب گڑبڑ ہو رہی تھی نا جب اس طرح کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ یہ تو مسئلہ جو ہے یہ گڑبڑ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اندر، اور لوگ جو ہے گوسپ کر رہے ہیں، تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہاں سے جو ہے ہم نکلیں، مطلب کوچ کرنے کا حکم دے دیا، حالانکہ وقت نہیں تھا کوچ کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں سفر کریں کہ جس میں زیادہ دھوپ نہیں ہو، لیکن ایسا وقت نہیں تھا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی نا کہ اس نے ایسی بات کی ہے کہ ذلت والا عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو اس پہ جب بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے تحقیق کر لی، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ذرا، وہ تو تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، حکم دے ذرا میں اس کی گردن اڑاؤں۔ اس پہ آپ نے کہا کہ ابھی نہیں عمر، ابھی نہیں، یہ تو ابھی تو ایکسپوز نہیں ہوا نا، ابھی تو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو میں مارتا ہوں، تو ایسی بات نہیں کرنی۔ خیر وہ جب کوچ کر گیا تو خیر بیچ میں اسید بن حضیر جو تھے ایک انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کوچ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو نا تمہارے صاحب نے کیا بات کی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھیں اس پہ تھوڑی رعایت کریں۔ اچھا، یہ بھی خزرج قبیلے سے تھے، تو یہ بھی خزرجی تھا نا، یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، تو انہوں نے کہا آپ اس کے بارے میں بس تھوڑا نرمی کریں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ سے پہلے ہم اس کو بادشاہ بنانے کا پلان کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ گئے، آپ کو ہم نے بادشاہ بنا لیا، تو یہ جیلس ہے آپ سے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو ذرا چھوڑیں۔ خیر ابھی یہ مسئلہ چلو ختم ہو ہی گیا کسی حد تک۔ اب یہ جو پڑاؤ جہاں پہ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مدینے سے کچھ فاصلے پہ ڈالا، اور وہاں سے آپ نے جانا تھا مدینے کی طرف۔ یہ ایک پیچ ہے بیچ میں، ایک جو ہے جو رہ گیا تھا، آخری پیچ پہ یعنی قافلہ پہنچ چکا تھا، یہاں پہ ایک اور اس نے طوفان کھڑا کیا، اور یہ طوفان بہت بڑا اس نے کھڑا کیا، یہ ہے جسے واقعہ افق کہتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس بھی مطلب لشکر میں جایا کرتے تھے، جس بھی مارکے میں جایا کرتے تھے، تو ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ آپ سے ان کی زیادہ ظاہر بات ہے 9 بیویاں تھیں، تو ایک کو آپ ضرور رکھتے تھے، ضرور ساتھ رکھتے تھے، قرعے کے ذریعے سے آپ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کی باری آئے گی۔ تو اس پہ جو نام نکلا تھا حضرت عائشہ کا نکلا تھا، حضرت عائشہ جو ہے آپ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو میں وہاں پہ مطلب جو ہے ساتھ تھی ان کے، تو میں رفع حاجت کے لیے گئی وہاں پر، تو واپسی پہ جب میں آئی تو مجھے یاد آیا کہ میں وہاں پہ اپنا جو ہے نا ایک
کوئی جو ہے وہ لاکٹ وغیرہ جو تھا جو بھی وہ میں بھول گئی، تو واپس جو ہے میں اس کو لینے کے لیے گئی۔ جب میں لینے کے لیے گئی تو جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، نہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ عام طور پہ پہلے آپ کو پتہ ہے نا اونٹوں کے اوپر وہ جو ہے نا کجاوے رکھے جاتے ہیں، جو پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ کجاوا ہوتا تھا جس کے اندر خواتین وغیرہ بیٹھتی تھیں، اور جب صحرا میں سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگ جو ہے اوپر چادر ڈال لیتے تھے تاکہ گرمی سے بچیں۔ تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ تھا جس میں حضرت عائشہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ اس کجاوے میں بیٹھتی تھی، اس کو جو ہودا جسے کہتے ہیں، اس کو جو ہے اٹھا کے وہ جو حبشی تھے کچھ انہوں نے رکھ دیا اوپر، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں۔ تو حضرت عائشہ خود فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں بہت کمزور ہوا کرتی تھی، تو ویٹ میرا اتنا نہیں تھا، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں۔ تو وہ اور قافلہ جو ہے کوچ کر گیا۔ اب وہ پیچھے اکیلی رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہوں، کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے سے کسی کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی صحابی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ وہ آ کے چیک کر لے کہ پیچھے کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ تو یہ جو ڈیوٹی تھی یہ حضرت صفوان بن معطل سلمی ایک صحابی ہیں حضرت، ان کو یہ دی تھی کہ وہ پیچھے چیک کر کے آئیں۔ تو یہی ہوا کہ وہ چادر اوڑھ کے جو ہے لیٹ گئیں۔ اتنے میں جو ہے وہ جب پیچھے چیک کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تو حضرت عائشہ صدیقہ تنہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے بس اتنی بات کہی، اشارہ کر دیا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اونٹ کو آگے کر دیا۔ عائشہ صدیقہ جو ہے حضرت عنہا اس پہ بیٹھ گئیں اور وہ اونٹ کو لے کے آگے پھر چلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر وہ مدینے پہنچ گئے۔ اب یہاں جو مدینے پہنچے ہیں جیسے ہی، تو یہاں پھر عبداللہ بن ابی نے بہت ہی گھٹیا بات کی اور کہا کہ یہ بچ کے نہیں آئی ہے معاذ اللہ، اور یہ رات گزار کے یہ کسی نبی کی جو بیوی ہے وہ رات گزار کے یہ کسی کے ساتھ، اور اب جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ چل کے آ رہی ہے، یعنی زنا کی تہمت لگا دی اس نے اس بغیرت نے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی تہمت تھی، اور جو سیکھوں سے ایونٹس ایسے لگ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی حقیقت ہو، اللہ عالم، یعنی وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لیکن ایک بات جو ان کو سمجھنی چاہیے تھی وہ نہیں سمجھی، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ڈانٹ پلائی ہے سورہ نور کے آغاز میں کہ نبی کی بیوی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، نبی کی بیوی کبھی بدکارہ نہیں ہو سکتی، جو بندہ خود نیک ہے اس کی بیوی کبھی بدکارہ نہیں ہو سکتی، تم نے کیسے یہ امیجن کر لیا؟ لیکن بہرحال اتنا بڑا پروپیگنڈا اس نے کیا عبداللہ بن ابی نے کہ کچھ صحابہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، میں ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ 3 صحابہ تھے جو کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور میں بڑے نام بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو خیر یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا معاملہ چل رہا ہے، کہتے ہیں وہ اپنے واقعہ بیان کرتی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ میں جب گئی تو میں بیمار سی ہوگی، تو میں بیمار تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا رغبت میرے ساتھ اتنی نہیں رہی تھی، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک تعلق رکھتے تھے ان کے اندر مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی بزی ہوں گے کسی کام میں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے میکے جاتی ہوں تاکہ میں وہاں پہ ریکور کر کے واپس آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت تک بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس وقت پتہ چلا جب ان کے ساتھ ایک فیملی تھی جس کی کفالت جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ یہ مصطح بن اساسہ ایک شخص تھے رضی اللہ عنہ، صحابی تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، ان کے پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، اور یہ رشتہ دار تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں جا رہی تھی ایک دفعہ مصطح بن اساسہ کی والدہ کے ساتھ، تو ان کو ٹھوکر سی لگی تو ان کی زبان سے نکلا کہ غارت ہو مصطح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، وہ تو آپ کا بیٹا تو بدری صحابہ میں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیا باتیں کی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اس وقت بھی پتہ نہیں تھا کیا معاملہ ہے، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا باتیں کی ہیں، تو انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا، جی تمہارے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں تو اس وقت بیمار پڑ گئی، اس کے بعد مجھے رفع حاجت بھی بھول گئی، اور میں گھر جا کے بس میں لیٹ گئی اور پھر بیمار رہی کافی عرصے۔ تو یہ پیچھے میرے ساتھ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ اچھا ادھر کیا معاملہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت پریشان تھے، جی پروپیگنڈا آپ کے خلاف چل رہا تھا۔ اچھا آپ لوگوں سے آ کے پوچھ رہے تھے، مختلف لوگوں سے پوچھا، آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، تو حضرت اسامہ نے یہی کہا کہ بالکل آپ کی بیوی بالکل نیک ہے، ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی سے پوچھا انہوں نے کہ میری بیوی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ ویسے تو عورتیں بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے، تحقیق کرنا ہے، تو غلام سے پوچھ لیں جو ان کی غلام ہیں۔ ان کی غلام کو بلایا گیا جو ان کی باندھی تھی، جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ اچھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے لوگوں کے سامنے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ اس سے امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پین سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگایا۔
اور مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے، بخدا میں نے تو اپنی بیوی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، نہ ہی اس شخص میں ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو اسعد بن حضیر تھے جو کہ خزرج قبیلے سے تھے، انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں کون ہے یہ، حالانکہ ان کو پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ کون کر رہا ہے، عبداللہ بن ابی کر رہا ہے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ خزرج قبیلے سے تھا۔ تو اسعد بن حضیر کہتے ہیں ہم حکم دیں کون ہے، ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ اچھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا عبداللہ بن ابی کا۔ دیکھیں یہ معاملہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس نے کیسا الزام لگائے تھے، اور پتہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ کون ہے جو مجھے اس کی حرکتوں سے مجھے بچائے۔ تو اس پہ انہوں نے اسعد بن حضیر کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا، ہم ایسی گردن اڑا دیں گے ایسی کی تیسی، اور اگر اوس قبیلے کا ہے تب بھی اب حاضر ہیں ہم۔ تو اس پہ جو ہے سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہ بھی انصار کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اچھا یہ نہیں، اسعد بن حضیر جو تھے یہ اوس قبیلے سے تھے، اور سعد بن عبادہ جو تھے وہ خزرج سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے یہ باتیں کر رہے ہو نا کہ ہمیں بتاؤ کہ کون ہے، وہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے اس لیے تم کہہ رہے ہو، تو تم منافق ہو۔ یعنی اس طرح کی باتیں آپس میں صحبہ کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ یعنی امیجن کریں کہ کتنا بڑا اس نے حملہ کیا تھا شیطان نے، اور اس کے ذریعے سے پھر عبداللہ بن ابی نے، کہ اگر مسلمانوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہوتی تو ایک بہت بڑی لڑائی آپس میں ہو جاتی اور مسلمان یہیں پہ ختم ہو جاتے۔ تو یہ وار جو تھا ان کا بڑا کامیاب گیا تھا ایک طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اور جو اپنے اخلاقیات سکھائی تھیں اس کی وجہ سے پھر مسلمان بچ گئے۔ یہ اس کے بعد پھر یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے پھر آیات نازل ہوئی سورہ نور کی۔ یہ اس سے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان مزید بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی برات نازل کی اور واضح کر دیا کہ ان کا تو یہ مقام ہے۔ اور اس سے پھر مسلمانوں کو اور بڑے فائدے ہوئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے ٹیسٹ بھی کر دیا کہ اگر اس طرح کا حملہ ہوتا تو کیا مسلمانوں کو سہ پاتے ہیں، تو مسلمانوں نے اس کو سہ لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنڈکٹ تھا بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حالانکہ حسان بن ثابت جو ہیں انہوں نے بڑی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے تھے، لیکن ان کے بارے میں جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے جو رسول کے شاعر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی کفار جو ہے ایسے شعر کہا کرتے تھے تو مقابلہ کیا کرتے تھے، تم ان کے بارے میں برا مت کہو۔ جو ہے مصطح بن اساسہ کے بارے میں آیا کہ ان کے بارے میں جب کسی نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ جب امہات میں بھی گو کہ آپس میں بڑی رنجشیں تھیں، زینب بنت جہش جو ہیں وہ خاص طور پہ بڑی ایک طرح سے ایک زمانے میں رائیول رہی تھیں حضرت عائشہ کی، یعنی آپس میں جو پڑے ہوئے تھے ان کی امہات کے، تو لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ان کے بارے میں۔ حالانکہ ان کی بہن زینب بنت جہش کی جو بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئیں، اور انہوں نے بھی جو ہے خوب پروپیگنڈا کیا عائشہ کے خلاف رضی اللہ عنہا۔ تو یہ نہیں ہے، لیکن ان امہات میں سے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی، اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے جو صحیح نیک صحابہ تھے انہوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو ایک طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہی رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ پھر سورہ نور کا ہم آغاز کل کریں گے، اور وہ سب تمام تفصیلات جو ہیں بیان کریں گے جو اس میں بیان۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کوشچن ہو پوچھ لیجیے۔ مطلب وہ تو ہم نے جنرلائز کیا ہے نا اس کانسیپٹ کو، کہ جیسے آپ کا کو عمل ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں، یعنی ایک فرض ہے تو اس میں نوافل بھی ایڈ کر لیں، تو ایک طرح سے وہ بھی ایک طرح سے اس کی پاکیزگی کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا حصہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ نے گھر بنایا ہے، گھر بنانے میں جو ہے یہ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ مسجد نماز کے لیے مختص کر لیں، یا نیت رکھیں کہ جناب مسجد کے قریب گھر بنائیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہر عمل کے اندر ہی آپ ایک پہلو نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم اس لیے کہتے ہیں مال کی، کیونکہ جو مال ہم نے کمایا ہے وہ دل میں تو محبت ہے مال کی، لیکن جب ہم اس کے اندر اس میں سے یہ حصہ نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو ایک طرح سے ہم اس کے خلاف ایک کوشش کرتے ہیں جو نفس کو جو پسند ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسا کہ مال پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر جو بھی آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو آپ کو مال دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو آسودگی دی ہے، اس میں سے اللہ کا راستہ، اللہ کی چیز کو نکالتے رہیں۔ تو یہ مطلب ایک جنرلائز ایک ہم کہہ سکتے ہیں بات، کیونکہ یہاں پہ زکوٰۃ جو کہ ہمارے بعد میں عبادت کے طور پہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ نہیں ہے یہاں پہ مراد، کیونکہ اس وقت تک زکوٰۃ کے احکامات نہیں آئے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو ایک جنرلائز بات کی ہے۔ مفسرین نے بھی اسی طرح اس کو ایک اوپن ہی رکھا تھا۔ بعد میں جب زکوٰۃ کے احکامات آ گئے تو بڑی بات ہے پھر زکوٰۃ اسپیسیفک ہو گئی مال کے ساتھ۔ لیکن ویسے تو ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہر پہلو جتنے بھی پہلو ہیں اس اعتبار سے ہم اللہ کے لیے چیزیں جو ہے دیتے رہیں تو وہ ایک طرح سے وہ پاک ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی
کوشچن؟ فردوس اسپیشل وی آئی پی جنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی ویسے چاہیے جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ دو جنتیں ہیں، ایک عام جنت کی جو جہاں پہ جائیں گے، کچھ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے، اس کا ذکر سورہ آگے رحمان میں بھی آئے گا، سورہ قمر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ جنت ہے جس میں پھر اسپیشل مقربین جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جس میں انبیاء اور رسول اور یہ شہداء وغیرہ جائیں گے علیہ السلام۔ تو وہ تو ایک اسپیشل ہے نا، اس کی مطلب معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو کچھ کمپیریزن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو شراب طہور پلائیں گے، مطلب یہ مطلب خاص ان کی پریولیج ہے، یعنی جو دوسری جو جنت ہے اس کے اندر تو جو بھی ساقی ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ پلائیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائیں گے۔ تو یہ ایک اسپیشل جنت ہے، وی آئی پی جنت۔ تو یہ جنت الفردوس جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کوشچن؟ جزاکم اللہ خیر۔